22,000 جو کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں تھے، ان کی نسلیں نہیں چلی. آج دنیا میں ان کی نسلوں سے کوئی نہیں پایا جا رہا ہے. ان کے ذہن و فکر کے متبعین تو ضرور پائے جا رہے ہیں، مگر ان کی نسلوں کی کوئی اولاد نہیں پائی جا رہی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو وہ سزا ملی. حضرت امام حسین کے قاتل پتہ چل جاتے یا حمایتی پتہ چل جاتے کہ یہ تھے تو فوراً انہیں مارا جاتا. سب بھاگنے لگے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے، چھپنے لگے. عمرو بن سعد چھپنے لگا، ابن زیاد چھپنے لگا، خولی چھپنے لگا، سنان چھپنے لگا، شمر چھپنے لگا. یہ سب پناہ ڈھونڈنے لگے. لیکن مختار سقفی نے ایسے ایسے اپنے بہادروں کو پھٹ کر دیا کہ پورے کوفہ گرد و نواح میں اور جہاں جہاں یہ چھپنا چاہتے تھے ہر جگہ اس کے فوج کے جوانوں نے گھیر لیا. چنانچہ آپ ذرا دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے، کوئی نہیں بچتا. صرف 6 سال کے اندر اندر ایسا تختہ پلٹا، ایسا کایا پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو جاتا ہے. قتل میں حمایت کرنے والوں کا، مسکرانے والوں کا صفایا ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین کا وہ روحانی کردار آپ ذرا اندازہ لگائیں اور غور و فکر کریں کہ حضرت امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لا رہا ہے. ان ظالموں نے سوچا تھا کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اسی کوفہ کی سرزمین پر مختار سقفی تھا. مختار سقفی نے سارے کوفیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو اطلاع دی اور حضرت محمد بن حنفیہ سے اجازت لے کر کے میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اس نے عام اعلان کر دیا کہ امام حسین کے قاتلوں سے جس کو لڑنا ہو وہ ہمارے جھنڈے تلے جمع ہو جائے. سارے کوفی جمع ہو گئے. ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی تلواریں نکال کر کے سامنے آ گئے. مختار سقفی نے ایک بھاری جمعیت اکٹھا کر لی اور بھاری جمعیت اکٹھا کرنے پر بغاوت کر دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جتنے لوگ ملوث تھے سب کو مارنا شروع کیا. پورے کوفہ میں چھان ڈالا، گرد و نواح میں پتہ لگایا گیا، کوئی باقی نہیں بچا. پتہ لگایا جانے لگا کہ فوج کا کمانڈر عمرو بن عاص کہاں ہے. عمرو بن عاص اپنے گھر میں چھپا بیٹھا تھا. اس کے گھر کو گھروا لیا اور گھروانے کے بعد جب اس کا لڑکا باہر نکلا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا میرے باپ کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، سیاست کو انہوں نے چھوڑ دیا. کہا سیاست کو اس وقت اس کو چھوڑنی چاہیے جب حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں تلوار اٹھایا، جب حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں وہ تیر لے کر کے سامنے آیا تھا. اب سیاست چھوڑنے سے کیا معاملہ ہے؟ در جوانی توبہ کردن سنت پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. اس ظالم کو سزا دی جائے گی اور اس کو مارا جائے گا. چنانچہ نکالا گیا عمرو بن سعد کو اور اس کے سامنے سب سے پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا. جب بیٹے کو قتل کیا جانے لگا تو عمرو بن سعد سے کہا گیا کہ دیکھ. وہ اپنی نگاہ کو نیچی کر کے رونے لگا. کہا حسین کو یاد کر لے. حسین کے سامنے ایسے حسین کے جوان بیٹے کو شہید کیا گیا تھا، ان کو کیسا لگا ہوگا. دیکھ تیرا بیٹا جب کاٹا جا رہا ہے تو تجھے کیسا لگ رہا ہے. چنانچہ وہ مارا گیا، اس کا بیٹا مارا گیا. سارے لوگ چن چن کر کے مارے گئے. یہ بات ضرب المثل ہو گئی تھی کہ حسین ابن علی کے قتل میں جو لوگ شامل تھے یا جو لوگ حمایتی تھے یا جو لوگ راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سزا دے دیا. چنانچہ حضرت امام علی مقام کا ایک دشمن پکڑا جاتا ہے، حرملہ ابن کاہل. حرملہ ابن کاہل مردود یہی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر مارا تھا. کہا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پاؤں کو باندھ دو اور اس کے منہ کو اوپر اٹھا دو اور اس کے گردن پر اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے اور تیروں کے ذریعہ سے اس کی گردن جدا ہو جائے. چنانچہ یہی سزا حرملہ ابن کاہل کو دی گئی. ایک ایک کو تلاش کر کر کے مارا گیا. بھاگ گئے تھے بھاگنے والے مگر سب پکڑے گئے، سب کو سزا دی گئی. اس کے بعد خولی پکڑا گیا. اس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر اقدس کو امامہ شریف کو اتارا تھا اور بدتمیزی کی تھی اور اس نے گردن کو جدا کیا تھا. حضرت امام علی مقام کے سر اقدس کو اس ظالم نے الگ کیا تھا جسم پاک سے. اس نے حکم دیا اس کو اس طرح سے سزا دو کہ دنیا والے یاد رکھیں. اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو. اس کے ہاتھ پاؤں کو پہلے الگ کیا گیا اور پھر اس کے بعد زبان اس کی کھینچی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی.
اس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں. ایسے نہیں کہ کھڑا کرو اور گردن مار دو, ایسے نہیں کہ تیروں کی بارش کرو اور اس کو مار دیا جائے, نہیں, بلکہ تڑپا تڑپا کر کے مارا جاتا ہے اور یہ کہہ کر کے مارا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کو تم لوگوں نے کربلا کے میدان میں کس طرح سے مارا تھا اور کس طرح سے شہید کیا تھا, اس وقت کو یاد کرو. انتقام خداوندی دیکھو. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ دہرایا تھا کہ ان قریب وہ میں دن دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرا تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہوگا اور اس کی گردن کو مارے گا. یہی ابن زیاد ہے. ابن زیاد ایک لشکر لے کر کے مقابلہ کرتا ہے, لیکن اس کے حوالی موالی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ گرفتار کیا جاتا ہے. مختار سخفی سامنے جاتا ہے. اس نے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو بھیجا تھا امام حسین پر. ابن زیاد نے کہا پھر میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا تمہیں قتل کروں گا, اتنی بے دردی کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا کہ دنیا یاد کرے گی. ابن زیاد کو قتل کیا گیا, اس کے جسم کے ایک ایک حصے الگ کیے گئے اور اسی مختار سقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں اس کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام علی مقام کا رکھا گیا تھا. یہ عجیب گورنر ہاؤس تھا. حضرت امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا اور ٹھیک اسی جگہ پر ابن زیاد کا رکھا گیا اور ٹھیک اسی جگہ پر مختار سقفی کا رکھا گیا. آپ ذرا غور فرمائیے, ابن زیاد کا سر وہیں رکھا گیا اور جب اس کا سر رکھا گیا تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ غیب سے ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے نتھنے میں گھس گیا اور اس کے منہ سے نکلا, پھر منہ سے گھسا, نتھنے سے نکلا, پھر ناک سے گھس کر کے منہ سے نکلا. 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. بڑے بڑے محدثوں نے, مورخوں نے بہت ہی سند کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ابن زیاد کے منہ سے ناک کے راستے اور ناک کے راستے سے منہ کے راستے سے سانپ گھسا اور نکلا اور غائب ہو گیا. سانپ کے گھسنے اور نکلنے اور غائب ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا سخت عذاب ملے گا, اتنا سخت عذاب ملے گا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. اس کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا. چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کی گردن کاٹی گئی اور اس کے نتھنے سے سانپ نکلا, اس کے منہ میں گھسا. ابن زیاد کے منہ سے سانپ نکلا, ناک کے راستے سے گیا, ناک کے راستے سے گھسا, منہ کے راستے سے گیا. یہ لوگوں نے دیکھا. اور حضرت امام علی مقام کا سر اقدس جب رکھا گیا تھا تو پادری نے دیکھا کہ سر اقدس سے لے کر کے آسمان تک نور کی برسات ہو رہی ہے اور اس نور کی برسات کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کتنا فرق ہے. ابن زیاد کاٹا گیا. ابن زیاد کے بعد شمر کو گرفتار کیا گیا اور جب شمر کو گرفتار کیا گیا تو پوچھا گیا تو ہی تھا امام علی مقام کی گردن پر تلوار چلانے والا؟ تو ظالم کانپنے لگا. حکم ہوا کہ پہلے اس کے پیر کی انگلیاں کاٹی جائیں اور اس کے بعد ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ یہ تڑپے. اس کے بعد اس کی آنکھ نکالی جائے, اس کے بعد اس کی گردن کاٹی جائے. چنانچہ اسی طرح سے شمر کو سزا دی گئی. ایک خراٹ بڈھا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں بھی تو اس میں تھا, مجھے کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا تجھے کچھ نہیں ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا. تب تک چراغ جل رہا تھا. چراغ کی لو اچانک اوپر اٹھی اور اس کے داڑھی میں آگ لگ گئی. وہ جل کر کے وہیں مر گیا, وہ جل کر کے وہیں رسوا ہوا. ایک آدمی سے لوگوں نے پوچھا کہ تو پہلے بہت خوبصورت تھا, مگر یہ بتا تیرا چہرہ بدصورت کیوں ہو گیا ہے, مثل خنزیر کے کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حضرت امام حسین کے قتل پر بجائے افسوس کرنے کے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کربلا میں نہیں آنا چاہیے. رات میں سویا تھا کہ آ کر کے مجھے کسی نے ایک تھپڑ مارا اور میرے منہ پر تھوک دیا. میری حالت یہ ہو گئی ہے. اس طرح سے لوگوں کو سزائیں ملی, اس طرح سے وہ سب کے سب ختم ہوئے.